ویوز میٹر کی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 10 بڑی خبریں میں نے شیئر کرنی ہیں۔ پہلی خبر، ایران نے پاسداران انقلاب کے کرنل حسن سیاد خدائی کو شہید کرنے والے اسرائیلی کاروباری شخصیات کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان شخصیات کی مدد سے کرنل حسن سیاد خدائی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ دوسری خبر، ایرانی کرنل کی شہادت کے بعد اسرائیل خوف میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شہریوں کو ترکی نہ جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی شہری بڑی تعداد میں سیاحت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کا رخ کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت نے انہیں ترکی نہ جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تنبیہ جاری کرتے ہوئے ایران کی طرف سے انتقام کے مبینہ خطرے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں تیسری خبر۔ دوستو، ایرانی حکام نے اسمگل شدہ ایندھن لے جانے والا ایک اور جہاز اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی حکام نے ایک بحری جہاز کو قبضے میں لیا جس پر 1,06,500 لیٹر اسمگل شدہ ایندھن لادا گیا تھا۔ جہاز کے عملے کے 9 ارکان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ کرنسی کی گراوٹ کی وجہ سے ایران میں ایندھن کی قیمت دنیا میں سب سے سستی ہے، اور 2 روز قبل بھی ایرانی پاسداران انقلاب نے 2 یونانی بحری جہازوں کو اس وقت قبضے میں لینے کی تصدیق کی جب وہ خلیج فارس کے علاقائی پانیوں میں سمندری قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب شامل کر لیتے ہیں چوتھی خبر۔ چوتھی خبر یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ سے ممکنہ جنگ کی تیاری کے پیش نظر اسرائیل فوجی مشقیں کر رہا ہے۔ 1 ماہ طویل جاری رہنے والی مشقوں میں حصہ لینے والے فوجیوں کو لبنانی حزب اللہ کے خلاف جنگ اور ایرانی جوہری تنصیبات پر بمباری کی تربیت دی جائے گی۔ یہ سب سے بڑی اسرائیلی فوجی مشقیں قرار دی جا رہی ہیں۔ مشقوں میں خاص طور پر حزب اللہ سے نمٹنے پر توجہ کو مرکوز کیا گیا ہے۔ اب شامل کرتے ہیں 5ویں خبر۔ حماس نے بھی جنگ کے خطرے کے پیش نظر 8 میزائلز فائر کر دیے ہیں۔ ان میزائل کو غزہ کی پٹی سے سمندر کی جانب چلایا گیا، جس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو خبردار کیا جائے کہ اگر کوئی ایڈونچر کیا تو اس کا بھرپور سخت جواب دیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ ہر کوئی فلسطین کا جھنڈا لہرائے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ چھٹی خبر، ترکی نے یہ اعلان کیا ہے کہ شام میں ملٹری آپریشن کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ شام میں کارروائی کرنے کے لیے امریکہ کی پرمیشن ہمیں نہیں چاہیے۔ بہت جلد شام میں آپریشن کا آغاز کر دیا جائے گا، جس کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ 7ویں خبر شامل کرتے ہیں۔ عراق کے علاقے انقرہ میں آج ترکی کی ملٹری بیس پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں 2 فوجی جان سے چلے گئے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چند روز پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا جس میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے کئی بار ترکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ عراق میں جو بیرونی فوج کے انخلاء کا مطالبہ ہے وہ آئے روز اب زور پکڑتا جا رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں 8ویں خبر۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان آزاد تجارت معاہدہ کل کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت 96% مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ رپورٹ میں دوستو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خوراک، ادویات، زراعت، کاسمیٹکس اور طبی آلات سے کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اسرائیل کا کسی بھی عرب ملک کے ساتھ آزاد تجارت کا یہ پہلا معاہدہ ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین باضابطہ تعلقات 2020 میں قائم ہوئے تھے۔ 9ویں خبر، بات کرتے ہیں اب مقبوضہ کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ریاستی دہشت گردی سے مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے پلوامہ اور نواحی علاقوں کا محاصرہ کر کے رکھا اور بھارتی فوجیوں نے گھروں میں گھس کر خواتین سے بدتمیزی کی اور ہراساں کیا گیا۔ گزشتہ چند روز میں قابض بھارتی فوج کے تشدد سے اب تک 14 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ 10ویں اور آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک بری خبر سامنے آئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اب 8 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں، وزارت توانائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف کی مد میں کیا جائے گا۔
اس وقت پاکستان میں بجلی کا بنیادی ٹیرف 16.5 روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے اور نیپرو اور وزارت توانائی کا فیصلہ آنے پر اوسطاً بنیادی ٹیرف 24 روپے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔